وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی۔ بارش نے جل تھل کر دیا تھا۔ محلے کے قبرستان کو جانے والی سڑک پر چھوٹا سا پل تھا، پانی کا ریلا اسے بھی بہا کے لے گیا۔ لیجئے جناب، کام ہو گیا، آپ قبرستان چلے جائیں۔ قبر پر دعا پڑھتے ہوئے دونوں بیٹوں کو بیک وقت ایک ہی خیال آیا کہ ابو ڈیفینس میں گھر تو نہیں بنا سکے، لیکن اس کے قبرستان میں ضرور پہنچ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز اور میرے نئے آنے والوں کو خوش آمدید کے ساتھ ساتھ آپ سب لوگوں کی خدمت میں میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہر قسم کی مشکلات سے آپ کو نجات دے، اور جو آپ کی دلی جائز حاجات ہیں ان کو پوری کرے۔ آج ہمارا وہی فلسفیانہ سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد بھی بہت سارا مواد ہے جو آپ چاہیں گے اس پہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ تو شروع کر دیتے ہیں پروگرام کو کہ پہلی چھلانگ اس وقت لگی جب پرانے علاقے کی ایک گلی کے 3 مرلے کے مکان میں، جہاں ہم کرائے پہ رہتے تھے، وہاں سے نکل کر نسبتاً نئی آبادی کے 5 مرلے کے نئے گھر میں آیا۔ پرانی گلی اتنی چوڑی تھی کہ بمشکل 2 موٹر سائیکل ایک ساتھ گزر سکتی تھی۔ کوئی زیادہ بیمار ہو جاتا تو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے 2 گلیوں سے گزر کر سڑک تک اٹھا کر لے جانا پڑتا۔ اس نئی آبادی کی گلیاں 20-20 فٹ چوڑی تھی۔ گھر میں 3 باتھ روم تھے۔ اب پرانے گھر کی چھت پر ایک ہی باتھ روم میں جانے کے لیے باری کا انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ 4 کمروں کے اس 2 منزلہ گھر میں آنے کے بعد دنیا ہی بدل گئی۔ لیکن کچھ مسائل بھی تھے۔ پہلا مسئلہ تو سامان کا تھا۔ پرانے گھر کا سامان 2 کمروں میں آ گیا۔ اب 2 کمروں کے لیے بیڈ اور صوفے کی ضرورت تھی۔ 2-4 مہینے تو زمین پر گدے ڈال کر کام چل گیا۔ ڈرائنگ روم میں پرانے گھر کی 4 کرسیاں رکھ دی گئیں۔ دوسری چھلانگ یوں لگی کہ اسکول سے کالج میں آ گیا۔ اسکول میں وہ 14 گریڈ کا استاد تھا۔ اس دوران اس نے ایم اے کر لیا۔ بھلے زمانے تھے، سفارشوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ 2-4 جگہ درخواستیں دیں اور 1 جگہ سلیکشن ہو گئی۔ 14ویں سے 17ویں گریڈ میں آ کر مالی حالات کافی حد تک ٹھیک ہوئے، جسے وہ تیسری چھلانگ کہتا تھا۔ وہ بیوی کی ملازمت تھی، وہ BSc تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ بی ایڈ کر لو۔ بی ایڈ کرنا اس حوالے سے مشکل تھا کہ پرائیویٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مشورہ دینے والے نے ایک ادارے کا نام بتایا کہ وہ کچھ رقم لیتے ہیں اور ڈگری دلوا دیتے ہیں۔ بیوی شام کو اس کے ادارے میں داخل ہو گئی۔ ادارے والوں نے کسی اسکول سے اس کی ملازمت کی سند لے کر امتحان دلوا دیا۔ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی۔ سائنس کے مضامین کی وجہ سے چند دنوں ہی میں اسے بھی ملازمت مل گئی۔ ان چھوٹی بڑی چھلانگوں نے دنیا ہی بدل ڈالی۔ بیوی سگھڑ اور سلیقہ شعار تھی۔ اس نے ملازمت ملتے ہی خاوند سے کہا کہ یہ سمجھ لو کہ میں ملازمت نہیں کر رہی، گھر کا سارا خرچہ تمہاری تنخواہ سے چلے گا۔ اور تمہاری تنخواہ؟ شوہر نے پوچھا۔ اس سے کمیٹیاں ڈالی جائیں گی، بیسیاں ڈالی جائیں گی۔ 2-4 سالوں میں ان کمیٹیوں سے ملنے والی رقم سے چھوٹی سی گاڑی آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں صوفہ بھی لگ گیا۔ گھر میں کئی نئی چیزیں بھی آ گئیں۔
بیوی سے کہا کہ اب ہم متوسط طبقے کے درمیانی حصے میں آ گئے ہیں، غربت سے اپر سائڈ پر۔ وہ خوب ہنسی، پھر چھوٹی بڑی چھلانگیں لگیں۔ دونوں خود تعلیم کے شعبے سے وابستہ تھے، بچے ٹھیک ٹھاک پڑھ گئے۔ بیٹے کو ملازمت ملی تو اس نے کہا کہ یار گھر بدلنے کو جی چاہتا ہے، یہ آبادی تو پرانی گلی جیسی ہو گئی ہے۔ بیوی نے کہا کہ میری بھی یہی خواہش ہے، تو میں اپنے کسی کلیگ کو گھر نہیں بلاتی، اسی لیے۔ اس چھلانگ میں بیوی کی ڈالی ہوئی کمیٹیاں اور زیور کام آیا۔ نسبتاً بہتر علاقے میں 10 مرلے کا گھر بن گیا۔ بہو اچھا خاصا جہیز لے کر آئی، گھر سج گیا۔ چھوٹے بیٹے کو ملازمت بھی مل گئی۔ دونوں میاں بیوی کی ریٹائرمنٹ میں چند ماہ رہ گئے تھے۔ مستقبل کے وسوسے اور پلان بنانے شروع کر دیے۔ ایک دن رات کو کھانا کھاتے ہوئے اس نے بیٹے سے کہا، ڈیفینس میں ایک دوست کے گھر گیا تھا، یار کیا علاقہ ہے، مزہ آ گیا۔ بیوی ہنستے ہوئے بولی، اب تم یہ سوچ رہے ہو کہ ڈیفینس میں گھر بنانا چاہیے؟ وہ چپ رہا۔ بڑا بیٹا بولا، آپ کو معلوم ہے وہاں کنال سے کم پلاٹ نہیں، اور اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے دوست سے پوچھا تھا۔ بیوی پھر ہنسی۔ تو قیمت سن کر ٹھنڈے ہو گئے؟ اس کی سنجیدگی برقرار رہی۔ میری اور تمہاری ریٹائرمنٹ پر 2-3 کروڑ روپے تو مل ہی جائیں گے، اور اس گھر کے بھی۔ اس سے تو پلاٹ ہی آئے گا، بیٹے نے کہا۔ اس پر ٹینٹ لگا لیں گے۔ بیوی ہنسی۔ بہو اس دوران خاموش بیٹھی ان کی باتیں سنتی رہی۔ چھوٹا بیٹا جو اب تک چپ بیٹھا تھا، میری تنخواہ بھی؟ ماں نے بات کاٹ دی، تمہیں شادی نہیں کرنی؟ لیکن ابو کی پہلی خواہش، بہو پہلی بار بولی، سوچتی ہوں کہ میں بھی ملازمت کر لوں۔ ابو کی کیا بات ہے، بیوی کے لہجے میں تندی تھی، تیزی تھی۔ یہ تو ساری عمر خواب ہی دیکھتے رہے ہیں، ان میں سے کئی تو پورے بھی ہو گئے ہیں۔ وہ آہستہ سے بولا، شاید مرنے سے پہلے یہ خواب بھی کنورٹڈ کاما۔ بیوی جھنجھلاہٹ میں بولی، جتنی دیر میں یہ سارے بندوبست ہوں گے، ڈیفینس کی زمین دوگنی مہنگی ہو گئی ہوگی۔ پھر بھی اسے خود لگا کہ اس کے لہجے میں جان نہیں، سوچنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ یہ ٹھیک ہے۔ بیوی کی کچھ جھنجھلاہٹ ہنسی میں بدل گئی۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ دونوں میاں بیوی کو جو پیسے ملے انہیں سیونگ اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا گیا۔ دونوں کی پینشن اور سیونگ کا منافع ملا کر اتنی رقم ملتی جتنی تنخواہ کی صورت میں ملتی تھی۔ اسی لیے گھر کی گاڑی معمول کے مطابق چلتی رہی۔ اس کے اپنے معمول میں یہ فرق ضرور پڑا کہ صبح دیر سے اٹھتا، ناشتہ کر کے اخبار لے بیٹھتا۔ اخبار پڑھتے ہوئے پلاٹوں کے اشتہار پر نظر ٹھہر جاتی۔ ڈیفینس کے پلاٹ اس کی توجہ کا خاص مرکز ہوتے۔ اخبار ہاتھوں میں اور اس کا ذہن ساری جمع پونجی کا شمار کرنے لگتا ہے۔ نظریں دور کہیں کسی پلاٹ کا سائز ناپنے لگتے، نفی میں سر ہلاتا۔ سب کچھ بیچ باچ کر بمشکل پلاٹ خریدا جا سکتا تھا، وہ بھی ابھی، ورنہ قیمتیں تو روز بروز بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ اس کا ایک ساتھی جو اس کے ساتھ ہی ریٹائر ہوا تھا، ڈیفینس میں گھر بنا رہا تھا۔ وہ گھر دیکھنے جاتا تو اکثر اسے بھی ساتھ لے جاتا۔
وہ خالی پلاٹوں کو حسرت سے دیکھتا، کسی پر برائے فروخت کا بورڈ لگا ہوتا تو اس پر درج موبائل نمبر پر فون کر کے قیمت پوچھتا، پھر اپنی ساری جمع پونجی کا حساب لگاتا اور پھر مایوسی سے نفی میں سر ہلا کر چپ ہو رہتا۔ دوست کے نئے گھر میں اس کی دلچسپی زیادہ تھی، ہر آنے والی چیز کی قیمت پوچھتا، اخراجات کا اندازہ لگاتا۔ شاید دوست کو بھی اخراجات کا اتنا اندازہ نہیں تھا جتنا اس کو، کون سی چیز کہاں سے سستی مل سکتی ہے، نقشے کو کیسا ہونا چاہیے، ٹیرس کا رخ کیا ہو، سورج کدھر سے نکلتا ہے، دھوپ شام تک رہنی چاہیے۔ یہ سردیوں کے دن تھے، دھوپ کا سوچ کر اسے گرماہٹ کا احساس ہوتا۔ ہمارے گھر میں تو دھوپ آتی ہی نہیں، ڈیفینس میں گھر بناؤں گا تو اس کا رخ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ دوست کے ساتھ اس کے گھر کے ٹیرس پر کھڑا گھر کی تکمیل کی آخری مراحل کا اندازہ لگا رہا تھا کہ لگا ٹھنڈی تیز ہوا آرے کی طرح اس کے پورے وجود کو چیرنے لگی ہے۔ ٹیرس میں وہ اس کی زندگی کی آخری رات تھی، بارش نے جل تھل کر دیا تھا۔ محلے کے قبرستان کو جانے والی سڑک پر چھوٹا سا پل تھا، پانی کا ریلا اسے بھی بہا کے لے گیا۔ یہ قبرستان کو جانے کا ایک واحد راستہ تھا۔ صبح بڑے بیٹے نے پڑوسی سے مشورہ کیا، اب کیا کریں؟ قبرستان اور سڑک کے درمیان تو دریا بہہ رہا ہے۔ پڑوسی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، ڈیفینس کا قبرستان قریب ہی ہے، اجازت تو نہیں دیں گے لیکن کوشش کرنے میں کیا حرج ہے۔ قبرستان کا انچارج ہمدرد شخص تھا، ان کی بات سن کر بولا، آپ کی پریشانی کو سمجھ رہا ہوں، لیکن پھر کچھ توقف کے بعد بولا، کوشش کرتا ہوں۔ اس نے 2-4 نمبروں پر فون گھمایا، بڑی ہمدردی سے ان کا مسئلہ پیش کیا۔ فون پر کسی بڑے نے بات مان لی، لیجئے جناب کام ہو گیا۔ پتہ نہیں کیسے ہو گیا، ورنہ اس طرح کی اجازت نہیں ملتی۔ پھر اس نے رجسٹر میں اندراج کر کے انہیں ایک چٹ پر قبر کا نمبر لکھ دیا اور بولا، آپ قبرستان چلے جائیں، یہ چٹ دکھا کر پیسے جمع کرا دیں، میں فون بھی کر دیتا ہوں۔ قبر پر دعا پڑھتے ہوئے دونوں بیٹوں کو بیک وقت ایک ہی خیال آیا کہ ابو ڈیفینس میں گھر تو نہیں بنا سکے، لیکن اس کے قبرستان میں ضرور پہنچ گئے۔ میرے دوستو، یہ مختصر سا چھوٹا سا پروگرام کیسا آپ کو لگا؟ یہ انسان کی خواہشات ہیں، خواہشات بھی ایسی کی جائیں کہ جس کی سہولتیں انسان خود بھی اٹھا سکے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی جمع پونجی اور مزید پیسے قرض لے کے ادھار لے کے اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں اتنا پریشان رہے کہ آخر اس کی زندگی کی شام ہو جائے۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ پاک ہر ایک کے نصیب میں کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے، انسان کوشش کرتا ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔
کہ انسان جتنی کوشش کرے گا اتنا ہی اس کو اس کا اجر ملے گا، لیکن کسی بھی دنیاوی خواہش کے اندر اتنا ضم ہو جانا کہ اپنی ذات کو بھلا دینا اور پھر آخر میں اس دنیا سے دار فانی کو کوچ کر جانا۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہم میں سے جہاں جہاں جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ و عاجلہ و طول عمر عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان مملکت خدا داد کو استحکام عطا فرما، اور مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کے نہتے مجاہدین کی مدد فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔